ڈرامہ سیریل خی جو آج کل بہت زیادہ مقبول ہے اور ہر طرف ہی اس ڈرامے کے چرچے ہیں، لیکن اس ڈرامے کے کچھ ایسے اداکار اور کردار ہیں جو کبھی اپنے دور میں بطور ہیرو اس طریقے سے منظر عام پر آتے کہ ان سے باقاعدہ ڈیٹس لینا پڑتی، لیکن آج کل وہ کیسے چھوٹے موٹے رول کرنے پر مجبور ہیں اور اس حالت میں کون کون اور کیسے پہنچے ہیں، اور سب سے پہلے کہ خی کا مطلب کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ساؤتھ ریجین پر بیس یہ ڈرامہ خی جس میں ایک ایسی ثقافت کو دکھایا گیا ہے جو گلگت بلتستان اور پشتون معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ خی پشتو زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جب کسی خاندان کو جڑ سے اکھاڑا جائے اور اس خاندان کا مکمل طور پر قلع کما ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے تو یہ خی کہلاتا ہے، اور اسی روایت اور ریت پر یہ ڈرامہ بیسڈ ہے۔ اسی کے بعد آگے میں بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل خی میں جس طریقے سے آپ کو اداکار شامل خان نظر آتے ہیں کہ وہ شاندار اداکار ہیں جو جہانگیر خان کے بیٹے ہیں، اور جہانگیر خان پاکستان فلم انڈسٹری میں بننے والی پہلی فلم کے ہیرو تھے۔ شامل خان نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز بطور ہیرو فلم پنجابن سے کیا، لیکن اسی سے پہلے آپ نے اپنی تعلیم پاکستان سے باہر جا کر حاصل کی تھی، اور جب آپ پاکستان سے باہر جا کر تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئے تو آپ کی خواہش تھی آپ ڈائریکشن اور پروڈکشن میں جائیں، لیکن جب معروف ہدایت کار سید نور کی آپ پر نظر پڑی تو سید نور نے آپ سے کہا کہ آپ کے اندر اداکاری کا ٹیلنٹ موجود ہے، اسی لیے آپ کو اداکاری کرنی چاہیے، اور انہوں نے آپ کو آفر کی، اور اپنی پہلی فلم پنجابن آپ نے اداکار سید نور کی بیگم سائمہ جی کے ساتھ کی جو لالی ووڈ کی کوئین بھی کہلائی جاتی ہیں، اور پہلی فلم میں ہی بطور ہیرو آنے کے بعد آپ کو کام ملتا گیا، لیکن جب لالی ووڈ پر زوال آیا تو آپ کے اوپر بھی دروازے بند ہو گئے اور آپ نے پھر ڈرامہ انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ڈرامے آپ نے شاندار طریقے سے کیے اور آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے صبا قمر اور ماہرہ خان جیسی اداکاراؤں کو بھی مزہ آیا، لیکن ابھی حال ہی میں ڈرامہ سیریل خی میں آپ ایک نہایت ہی سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہیں جس میں فیصل قریشی کے بھائی کے طور پر آپ خدمات سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو اتنا کوئی زائد ٹائم بھی نہیں ملتا اور آپ اپنی اداکاری کی بھی ویسے جوہر نہیں دکھا سکتے، یعنی یہ بہت بڑے زوال کی بات ہے کہ وہ اداکار جو کبھی ہیرو ہوا کرتا تھا آج زیرو ہو گیا ہے اور اس کو ڈرامے میں دیکھنے کے لیے بھی جتن کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم دوسری اداکارہ لیلا واسطی کی بات کریں، آپ کو ناظرین و سامعین یاد ہی ہوگا لیلا واسطی پاکستان فلم انڈسٹری کی وہ شاندار اداکارہ تھیں، جب بھی ڈرامے میں آتی چھا جاتی اور ان کی خوبصورتی، اداکاری و لطافت ایسے لوگوں کو پسند آتی کہ لوگ بے ساختہ کہہ اٹھتے کہ بھئی یہ کیا شاندار اداکاری کرتی ہیں، لیکن ابھی ان کے زوال کا یہ عالم ہے، لیکن انہی کے اوپر زوال ان کے اپنی کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بیماری کی وجہ سے آیا، اور وہ بیماری کینسر تھی۔ آپ 8 سال کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا رہیں، اور جب آپ کا علاج ہوا تو آپ فلم انڈسٹری میں واپس آئیں۔ آپ نے اس بارے میں ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ آج کل مجھے کوئی بھی بطور ہیروئن نہیں لیتا، جس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی ہے کہ میں اب ویسی نظر نہیں آتی جیسی کبھی جوانی میں نظر آتی تھی، اور اپنی ہیروئن کا رول ادا کرنے کا جو وقت میرا تھا وہ میں نے کینسر کے مرض سے لڑتے لڑتے گزارا۔ ناظرین و سامعین، لیلا واسطی اس ڈرامے میں بریحہ خان کا کردار ادا کرتی ہیں اور نہایت ہی خوبصورتی سے ادا کرتی ہیں، بلکہ اس ڈرامے میں ان کے کردار کو دیکھ کر تو ہر کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ لیلا واسطی پشتون معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ پشتون نہیں ہیں، لیکن ان کی اداکاری ایسی شاندار ہے کہ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ پشتون نہیں ہیں۔ اسی کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں تیسرے نمبر پر اداکار خالد بٹ، جنہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا لیجنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خالد بٹ ایک ایسے شاندار اداکار تھے جنہوں نے آغاز سے لے کر اختتام تک اپنے کیریئر کو شاندار انداز میں پیش کیا۔ آپ کا یہ ڈرامہ سیریل آخری ڈرامہ تھا، چونکہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ خالد بٹ کا کردار اس ڈرامہ خی میں ایک ایسے بزرگ کا کردار ہے جو روبدار ہے، دھماکے دار ہے، اور اپنی جما دینے والے انداز اور آواز کی وجہ سے ایک پورے خاندان کے لیے خوف کی علامت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ڈرامہ سیریل خی میں تراب خان کا کردار ادا کر کے خالد بٹ نے اپنے فلمی کیریئر کو زندہ کر دیا، اور اپنی زندگی سے جاتے ہوئے بھی ایسی شاندار اننگ کھیل گئے کہ مدتوں یاد رکھی جائے گی۔ ڈرامہ سیریل خی میں خالد بٹ کا کردار اگرچہ شاندار تھا، لیکن اسی کے باوجود بھی ان کو اس معیار کا کام نہیں ملا جو ان کا حق بنتا تھا اور ایک لیجنڈ اداکار کے لیے ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل خی میں چونکہ اداکار خالد بٹ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، آپ اس وقت شمالی علاقہ جات میں موجود تھے، شمالی علاقہ
کا جات میں ہی آپ کو مختلف بیماریوں نے آن گھیرا، موسم وہاں پر سرد تھا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ خالد بٹ کے دوستوں نے کہا خالد بٹ صاحب آپ چلے جائیں، آپ سے اگر کام نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا میں نے اگر کام کرنا ہے تو میں یہاں کروں گا، بلکہ ضرور کروں گا۔ اور فیصل قریشی نے بھی ان کی اس کمٹمنٹ کو داد دیتے ہوئے کہا تھا کہ اداکار خالد بٹ ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑ کر گئے کہ کوئی بھی کام ہو اب کے پروفیشن سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین میں یہاں پر بتاتا چلوں خالد بٹ نے جس طریقے سے پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کیا ان کا معیار کہیں اور تھا، لیکن انہیں ویسا معاوضہ بھی نہیں ملا اور وہ اپنی ساری زندگی سٹرگل کرتے ہوئے ہی گزار گئے۔ یہ 3 لوگوں کی کہانیاں ہیں جن لوگوں نے جب اس ڈرامے میں دیکھا تو انہیں ماضی کا وہ سہانا دور یاد آیا جب وہ اپنے سہانے انداز میں لوگوں کے سامنے، چاہنے والوں کے سامنے پیش ہوتے تو تالیاں بجتی، لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور یہاں پر یہ ایک ہمارے لیے پیغام ہے، عروج کبھی بھی نہیں رہتا، زوال آ ہی جاتا ہے، اور باوجود ان اداکاروں اور اداکاراؤں کے شاندار اداکاری کے زوال نے انہیں بہت جلد آ لیا اور یہ اپنے وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے۔ ناظرین و سامعین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔